بنی اسرائیل کا عابد اور شیطان۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک عابد بہت بڑے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عابد غضبناک ہوا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں ابلیس اس کو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا، تمہارا اس درخت سے کیا تعلق ہے؟ تم بلا وجہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر ایک غیر اہم کام کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ عابد نے کہا، یہ کام بھی میری عبادت ہے۔ ابلیس نے کہا، میں تم کو وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ پھر ان دونوں میں کشتی ہوئی۔ عابد نے اس کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابلیس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابلیس نے کہا، اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کام ساقط کر دیا ہے اور تم پر اس کو فرض نہیں کیا، اور تم اس درخت کی عبادت نہیں کرتے، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء بہت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس درخت کی پوجا کرنے والوں کی طرف اپنا کوئی نبی بھیج دے گا اور اس نبی کو اس درخت کے کاٹنے کا حکم دے گا۔ عابد نے کہا، میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا، اور ابلیس کو کشتی کے لیے للکارا اور ابلیس کو پچاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آخر ابلیس عاجز آ گیا اور اس سے کہنے لگا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں تم کو درمیانی راہ بتاتا ہوں، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ عابد نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں تم کو تفصیل سے بتاؤں۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابلیس نے کہا، تم فقیر ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، لوگ تمہاری کفایت کرتے ہیں اور تم ان سے بوجھ ہو، اور شاید کہ تمہارے دل میں خواہش ہو کہ تم اپنے بھائیوں کی مالی امداد کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غمخواری کرو، اور تم سیر ہو کر کھاؤ، لوگوں سے مستغنا رہو۔ عابد نے کہا، ہاں۔ ابلیس نے کہا، پھر درخت کاٹنے سے باز آ جاؤ اور تمہیں ہر رات اپنے سرہانے 2 دینار مل جائیں گے۔ صبح کو تم وہ 2 دینار لے لینا اور ان کو اپنے آپ پر اور اپنے عیال پر خرچ کرنا اور اپنے بھائیوں پر صدقہ کرنا۔ یہ تمہارے اور دیگر مسلمانوں کے لیے اس درخت کے کاٹنے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اس درخت کے بعد وہاں اور درخت اگ سکتا ہے اور اس کے کاٹنے سے پوجا کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہارے مسلمان بھائی ضرورت مند بھائیوں کو اس درخت کے کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ عابد ابلیس کی اس پیشکش پر غور کرنے لگا اور بے ساختہ کہنے لگا، بات تو اس بوڑھے کی سچی ہے، میں نبی تو نہیں ہوں جو مجھ پر اس درخت کے کاٹنے کا لازم ہوں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ میں اس درخت کے نہ کاٹنے کی وجہ سے گنہگار ہو جاؤں، اور جو صورت اس نے بتائی ہے اس میں زیادہ نفع ہے۔ سو دونوں نے قسم کھا کر اس پر معاہدہ کر لیا۔ عابد لوٹ آیا، اس نے اپنی عبادت خانے میں رات گزاری۔ صبح کو اسے اپنے سرہانے 2 دینار مل گئے، اس نے وہ 2 دینار لے لیے۔ اسی طرح اگلے دن بھی ہوا۔ تیسری صبح عابد کو اپنے سرہانے کوئی چیز نہ ملی۔ وہ غضبناک ہوا اور کلہاڑی کندھے پر ڈال کر چڑھ پڑا۔ اس کے سامنے سے ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں آتا ہوا ملا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا، میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ ابلیس نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، خدا کی قسم تم اس درخت کو کاٹنے پر قادر نہیں ہو اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ عابد پہلی بار کی طرح اس سے کشتی کے لیے آگے بڑھا۔ ابلیس نے کہا، اب یہ نہیں ہو سکتا، اور ایک ہی ہلے میں اس کو پچاڑ دیا، اور عابد چڑیا کی طرح اس کے پیروں میں گر پڑا اور ابلیس اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابلیس نے کہا، باز آ جاؤ ورنہ میں تم کو ذبح کر دوں گا۔ عابد نے غور کیا تو اس کو ابلیس کے مقابلے میں بالکل طاقت محسوس نہ ہوئی۔ عابد نے کہا، تم مجھ پر غالب آ گئے، اب مجھ کو چھوڑ دو اور یہ بتاؤ کہ پہلی بار تم کس طرح غالب آیا تھا اور اس بار کیوں نہ غالب آ سکا؟ ابلیس نے کہا، اس لیے کہ پہلی بار تم اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک ہوئے تھے اور تمہاری نیت آخرت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تمہیں غالب کر دیا، اور اس بار تم اپنے نفس اور دنیا کے لیے غضبناک ہوئے تو میں نے تم کو پچاڑ دیا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اللہ کے آگے جھکنے کی اور اپنے اللہ سے سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا۔